الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں الباب الخامس، رفتہ رفتہ یہ کتاب الصلاۃ بھی تمام ہونے کو آ رہی ہے، اور الباب الخامس ہمارا چل رہا ہے فی السہو کے بارے میں۔ کل ہم نے اول، ثانی، ثالث، رابع جو مسائل تھے 1 سے لے کے 5 تک مسئلے پڑھے تھے۔ آج ہم 6 سے لے کے 10 تک جائیں گے اور ان مسائل کے باب کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق شکیات نماز کو لیں گے۔ وہ نماز وہ آج لیں گے کہ جو صحیح شکوک ہیں۔ 5واں پھر سے میں ریوائز کر دیتا ہوں جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ المکلف اذا اخل بالصلاۃ عمدا، کہ اگر مکلف نے نماز کو ترک کیا عمدن او سہون یا بھولے سے، او فاتتہ بنوم یا اس کا وقت گزر گیا سوتے سوتے، او بسکرن یا اس کا وقت چلا گیا نشے کی حالت میں، وکان مسلمن اور وہ مکلف کیا ہو، مسلمان ہو، قضا تو وہ کیا کرے گا، قضا بجا لائے گا۔ واضح، نماز کی قضا کرے گا، یہ بات ہماری کل ہو چکی تھی۔ وَإِنْ كَانَ مُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ الْأَوْقَاتِ، ٹھیک ہے، اگر وہ بے ہوش رہے تمام وقت، او کان کافرا یا انسان اس وقت کیا ہو، کافر ہو۔ واضح، تو کیا کرے گا، وَكَانَ كَافِرًا فَلَا قَضَاءَ، تو اس پر کسی طرح کی کوئی قضا نماز واجب نہیں ہے۔ مثلاً جیسے مثال دی تھی، کوئی ظہر سے پہلے بے ہوش ہو گیا، مغرب کے بعد اگر ہوش آیا تو ظہر کی نماز اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی صبح سے شام تک کافر رہا ہو، مغربین کے بعد اگر مسلمان ہوا ہے تو صبح کی، ظہر کی، عصر کی اس پر نماز واجب نہیں ہوگی۔ والمرتد یقضی، اور مرتد کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ ولو لم یجد ما یتطہر بہ، کہ اگر انسان کو نہ ملے ما یتطہر بہ، ایسی چیز جس سے وہ طہارت کر سکے، من الماء والتراب، پانی اور مٹی سے، سقطت اداء و قضاء، تو اس پر سے نماز ساقط ہو جائے گی، ادا اور قضا دونوں صورتوں میں نماز کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ واضح، یہ مسئلہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیں، السادسہ، جو آج کا نیا مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں اذا دخل وقت الفریضۃ وعلیہ فائتۃ تخیر بینہما، کہہ رہے ہیں اگر اذا دخل وقت الفریضہ، جب واجب نماز کا وقت داخل ہو جائے، وعلیہ فائتۃ، اور اس پر کوئی قضا ہو، ٹھیک ہے، تخیر بینہما، تو اس کو دونوں میں اختیار ہے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، نماز ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، صبح کی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، صبح کی اس کی قضا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ پہلے کون سی پڑھے، کہ وہ قضا پڑھے یا ظہر پڑھے۔
وَإِن تَضَيَّقَتِ الْحَاضِرَةُ تَعَيَّنَتْ، لیکن جو موجودہ واجب نماز ہے اس کا وقت تنگ ہو تو تعینت، تو وہی معین ہو جائے گی، پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی اور ظہر و عصر کو بھی پڑھنے میں اتنی تاخیر کی کہ وہ اس کے قضا ہونے کا وقت آ گیا، ایسی صورت میں جو اختیار اس کو تھا وہ اختیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا کہ پہلے قضا ادا کرے یا ادا۔ تو کہہ رہے ہیں تعینت الحاضرہ وان تضیقت، اگر وقت تنگ ہو جائے، تضیقت الحاضرۃ یعنی موجودہ نماز کا وقت ضیق ہو جائے، تنگ ہو جائے، تعینت تو وہی حاضرہ نماز کیا ہو جائے گی؟ معین ہو جائے گی، یعنی ہمیں پھر اسی کو انجام دینا ہوگا۔ آگے دیکھیں 7واں، الفوائت تترتب کالحواضر، الفوائت یعنی قضا نمازیں، تترتب کالحواضر مرتب ہوں گی یا واجب ہوں گی حاضری نماز کی طرح، موجودہ نماز کی طرح، یعنی کہ جس طرح سے صلاۃ ظہر، نماز ظہر مقدم ہے کس پر؟ نماز عصر پر، اور صلاۃ مغرب مقدم ہے نماز عشاء پر۔ تو اگر کسی کو ظہر و عصر کی قضا بجا لانی ہو، مغرب و عشاء کی بجا لانی ہو، تو وہ عشاء کی پہلے نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے وہ کیا کرے گا؟ مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا، چونکہ ان کی ترتیب یہی ہے، پہلے ظہر پڑھے گا قضا میں بھی، بعد میں عصر پڑھے گا۔ ہاں پہلے چاہے کہ مغرب عشاء پڑھے بعد میں ظہر عصر پڑھے، یہ کر سکتا ہے، لیکن جو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے عصر کو پہلے، ظہر کو بعد میں، عشاء کو پہلے، مغرب کو بعد میں کریں گے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ کریں الفوائت تترتب، قضا نمازیں مرتب ہوں گی یا اسی ترتیب سے پڑھی جائیں گی، کالحواضر جیسے کہ موجودہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر و عصر جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں ظہر پھر عصر، اسی طرح ہم قضا نماز بھی پڑھیں گے۔ جناب اگر جو جناب مثلاً عصر اور عشاء قضا ہوئی ہے تو جناب عشاء نہیں پڑھ سکتے پہلے؟ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر خالی عشاء قضا ہوئی ہے اور خالی عصر اور قضا اس ہوئی کے ہے، ٹھیک اچھا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب جو دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ان میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے ظہر عصر میں آپ تقدم و تاخر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ 8واں مسئلہ دیکھیں، الثامنۃ، المسئلۃ الثامنہ، 8واں مسئلہ کیا ہے؟ من فاتتہ فریضۃ، کہ جس سے کوئی قضا نماز چھوٹ جائے، مجہولتاً، لیکن کیا ہے؟ نہیں، ولم یعلم ما ہی، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ نماز کون سی ہے، نماز قضا ہوئی ہے میری، اب مجھے نہیں یاد کہ کیا ہے وہ، صبح کی قضا ہوئی، ظہر عصر کی ہوئی، کہ مغرب اور عشاء کی ہوئی، قضا ہے یہ معلوم ہے۔ کہنے من فاتتہ فریضۃ، جس سے کوئی واجبی نماز چھوٹ گئی ہو، ولم یعلم ما ہی، اور نہ جانتا ہو کہ وہ کون سی ہے، صلی ثلاثا واربعا واثنین، تو کیا کرے گا کہ وہ 3 رکعت، ایک نماز 3 رکعت کی پڑھے گا، ایک نماز 4 رکعت کی پڑھے گا، اور ایک نماز 2 رکعت کی پڑھے گا۔ 1 نمبر حاشیے پہ جاتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں 1 نمبر کے حاشیے میں؟ 1 نمبر کے وَيَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، جو 3 رکعت 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھے گا سب میں نیت کرے گا القضاء، کس کی کرے گا؟ قضا۔
ھذا اذا كانت الفریضۃ المجھولہ، یہ ایسا تب کرے گا جب فریضہ یعنی واجبی نماز مجھول ہے، نہیں جانتا کون سی ہے، فاتت فی الحضر، جو حضر میں اس کی چھوٹی ہے، واما اذا كانت فی السفر، لیکن اگر سفر میں چھوٹی ہے، ولم ینوی الاقامہ صلی ثلاثا واثنین فقط، سفر میں اگر چھوٹی ہے تو صرف 3 اور 2 پڑھے گا، حضر میں چھوٹی ہے تو 4 3 اور 2 پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا 4 3 اور 2؟ وہ اس لیے پڑھے گا کیونکہ جو واجبی نماز تھی وہ نہیں جانتا کون سی تھی، واجبی نماز نہیں جانتا کون سی تھی، کہا اگر وہ 4 رکعتی چھوٹی ہو تو اس نے 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعتی چھوٹی ہو مغرب کی تو اس نے 3 رکعت بھی پڑھ لی، 2 رکعتی چھوٹی ہو جیسے صبح کی تو اس نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، 4 پڑھی تو ظہر کی ہوگی تو ظہر کی ہو جائے گی، عصر کی ہوگی عصر کی ہوگی، عشاء کی ہوگی عشاء کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جناب نیت کیا کرے گا؟ نیت قضا کیا کی، کرے گا؟ قضا یہاں کیا بتایا یہ دیکھیے، وَيَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْقَضَاءَ، قضا کی نیت کرے گا، 4 رکعت میں پڑھتا ہوں قضا کی، قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں التاسعۃ پہ، تاسعہ یعنی نواں مسئلہ، المسألۃ التاسعہ، الحاضر یقضی ما فاتہ فی السفر قصرا، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں رہ رہے ہیں، وطن سے آپ نے سفر کیا کہیں پہ، جو سفر 10 دن سے کم کا تھا تو وہاں آپ کی نماز کیا ہے؟ قصر ہے۔ وہاں اگر کوئی آپ کی نماز چھوٹی، مثلا ظہر و عصر ایک دن آپ نہیں پڑھ پائے، اب جب گھر واپس آئیں گے تو وہ نماز چونکہ سفر میں ہماری چھوٹی تھی، بھلے ہم گھر میں ہوں اپنے، ہم جب اس کی قضا کریں گے تو قصر ہی قضا کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں سفر میں کہیں جانا ہو اور سفر میں جاتے وقت ہم نے کیا کیا ہو، سفر میں جاتے وقت ہمارے پاس ہماری کوئی نماز مثلا ظہر عصر کی چھوٹ گئی تھی، اب ہم پہنچ گئے کہیں پہ جہاں ہمارا 10 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہاں ہمارے جس ہم شہر گئے ہیں وہاں پہ ہمارا فریضہ کیا ہے کہ قصر نماز پڑھیں۔ اب ایسی صورت میں ہماری تو ہمارے گھر پہ چھوٹی تھی، جب ہم سفر کی حالت میں اس کی قضا بجا لائیں گے تو چونکہ پوری چھوٹی تھی پوری بجا لائیں گے۔ یعنی قاعدہ کلیہ یاد کر لیں کہ جو نماز جیسے قضا ہوتی ہے اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے گا۔ مثلا اگر 4 یعنی مکمل نماز قضا ہوئی تھی تو سفر میں بھی مکمل پڑھی جائے گی، اور اگر قصر نماز قضا ہوئی تھی تو حضر میں بھی قصر پڑھی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں المسألۃ التاسعہ، اسی کے بارے میں ہے، کہہ رہے ہیں الحاضر یقضی، حاضر یعنی جو موجود ہے اپنے وطن میں ہے، یقضی ما فاتہ فی السفر، قضا کرے گا جو چھوٹ گئی ہے سفر میں۔ کیسی قضا کرے گا؟ پوری؟ کہا نہیں، قصران، کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ والمسافر یقضی، اور مسافر قضا کرے گا ما فاتہ فی الحضر، جو اس کی چھوٹی ہے حضر میں، تمامان، تو سفر میں بھی وہ کیا کرے گا؟ تمام کرے گا، یعنی مکمل نماز ادا کرے گا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ المسألۃ العاشرہ، 10واں مسئلہ۔ 10واں مسئلہ کیا ہے؟ المسألۃ العاشرہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یستحب قضاء النوافل المرتبہ، ٹھیک ہے، مستحب ہے، مرتبہ سے یہاں مراد ہے یعنی یومیہ، کہ مستحب ہے یومیہ نماز کی جو نافلہ ہے اس کی قضا بجا لانا، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، مرتبہ سے مراد یومیہ، نوافل جو مستحب نمازیں ہیں پیچھے گزر چکی ہیں عدد رکعات میں کہ کتنی کتنی ہیں سب کی، کہہ رہے اگر قضا ہو جائے تو اس کا انجام دینا مستحب ہے۔ وَلَوْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ،
اگر وہ نماز کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، استحب ان یتصدق عن کل رکعتین بمد، تو مستحب ہے کہ ہر رکعت کے بدلے صدقہ دے، کہ ان کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بدلے صدقہ دے، بمدن، 1 مد۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام، کہ جو اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کا جو فدیہ ہے وہ فدیہ بھی کتنا ہے؟ 1 مد طعام ہے۔ 1 مد 750 گرام کو کہتے ہیں۔ پھر بھی 2 نمبر کے حاشیے پہ ہم لوگ چلتے ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ المد ما یقارب 3 ارباع الکیلو، ربع کیلو کتنا ہوتا ہے؟ 250 گرام۔ 3 ارباع یعنی 3 بار 250 یعنی 750 گرام، یعنی 750 گرام، 750 گرامان۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ، یہاں گرام جو ہے غین سے، غین ہاں عربی میں غرام ہی ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَوْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ، اگر یہی نمازیں روزانہ کی مستحب نمازیں بیماری کی وجہ سے چھوٹی ہوں، استحب ان یتصدق، تو مستحب ہے کہ صدقہ دے، ان کل رکعتین بمدن، ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد طعام۔ فَإِن لَّمْ يَتَمَكَّن، اگر اتنا دینا اس کے بس کی بات نہ ہو، فَعَن كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍ، تو روزانہ کے بدلے کیا کرے گا؟ 1 مد طعام دے گا۔ مثلا صبح کی نافلہ نہیں پڑھی، ظہر و عصر کی نافلہ نہیں پڑھی، مغرب و عشاء کی نافلہ نہیں پڑھی، تو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ہر 2 رکعت کے بدلے یا تو 750 گرام دے، اگر نہیں قدرت رکھتا تو ہر دن کے بدلے 750 گرام دے گا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق شکیات نماز کی طرف۔ شکیات نماز میں یاد رکھیں دو مقام ہیں ہمارے پاس۔ شارٹ کٹ میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس طرح سے یاد رکھیے، دونوں سجدے کے درمیان یا بعد میں شک ہو عدد رکعات میں، یعنی 2 سجدے آپ نے کر لیا یا دوسرے سجدے میں ہے اور شک ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا کیا شک ہوگا دیکھیے۔ نمبر ایک کیا ہے ہمارے پاس؟ 2 اور 3 میں شک، 2 اور 3 میں، یا تھوڑا اور فاصلہ دے دوں اس کو تاکہ دکھے آپ کو، ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ اب پہلا شک ہوگا 2 3 میں، پھر ہوگا 2 اور 4 میں۔ سارے شک کس میں ہیں یاد رکھیے گا؟ نمبر 2 اور 4 میں۔ نمبر 3 آگے اس کے نیچے لکھتا ہوں۔ نمبر 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ نمبر 3 ہے 2، ابھی سب کو ملا دیں، 2 3 اور 4 میں شک۔ پہلے کس میں تھا؟ 2 اور 3 میں، پھر ہوا 2 اور 4 میں، پھر 2 3 4۔ واضح؟ یہ سب کس وقت ہیں؟ دونوں سجدے کے بعد ہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر ہے 4 اور 5 میں، 4 اور 5 میں شک۔ حکم کوئی بتا سکتا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا؟ چلیے میں اور لکھوا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے۔ 2 اور 3 میں شک ہوگا، کئی رکعت کا گیپ آ رہا ہے یہاں پہ، ہم کیا مانیں گے اس میں؟ ہمیں زیادہ پہ بنا رکھنا ہے، زیادہ پہ 3 مانیں گے، 2 رکعت احتیاط اور 2 رکعت کھڑے ہو کر ایک رکعت بیٹھے۔ نہیں 2 رکعت احتیاط نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، دیکھیے یہاں پہ یہی تو 3 مانیں گے اور 1 رکعت اور پڑھیں گے، نماز تو پوری پڑھنی ہے 4 رکعت ہمیں، یہ سارا شک یاد رکھیے گا 4 رکعت ہی میں۔ تو یہاں پہ 1 رکعت نماز
ایک رکعت صحیح نہیں ہوا جناب. احتیاط ابھی کر دیتا ہوں. نماز احتیاط کھڑے ہو کر. یہ مقام ہے کہ جہاں شرط ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, دوسرا آپشن نہیں دیا ہے ہمیں, بس یہی ایک مقام ہے. 2 اور 4 میں کتنے دن کا کتنا گیپ ہو رہا ہے؟ 2 کا. 4 تو مان 2 لیا ہم رکعت نے, تو یہاں کیا کرے گا نتیجے کے طور پر؟ 2 رکعت. 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھے. نماز احتیاط. 2 3 اور 4 میں کیا کرے گا؟ 2 2 رکعت رکعت کھڑے ہو کر پڑھے گا اور کھڑے 1 ہو رکعت بیٹھ کر, کر. اور 2 بیٹھ کر. بیٹھ کر کے. ٹھیک ہے, بیٹھ تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے. ہاں, 2 بیٹھ کر. جناب ہاں, یہ 2 اور 4 میں بھی جو ہے 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور 2 یہ رکعت کھڑے بیٹھ کر ہے نا. نہیں 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 2 اور 4 میں 4 مانا نا, تو 2 ہی کا گیپ ہے, تو 2 بیٹھ کے کیوں پڑھیں گے؟ یہاں معلوم کیوں 2 کھڑے ہو کر 2 بیٹھ کے ہو رہا ہے؟ چونکہ 2 دیکھیے 2 3 4, اگر آپ نے 2 تھی 4 مانا تو 2 کھڑے ہو کر پڑھیں گے, پوری ہو جائے گی. اور اگر آپ تیسری میں تھے, چوتھی مان لی, تو 1 رکعت کا گھاٹا ہو رہا ہے نا, تو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے, اس سے پوری ہو جائے گی. ایسا سمجھ میں؟ 2 رکعت بیٹھ جی جناب 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ 1 رکعت ہوتی ہے. ہاں, تو ہمیں دیکھنا ہے مثلا گیپ کتنے کا آ رہا ہے. جو معین کیا جائے گا وہی ہوگا. مثلا اگر 2 3 اور 4 میں ہمیں شک ہے تو 3 مانی تو 1 رکعت نماز احتیاط. 4 مانتے ہیں. آپ 3 نہیں مان سکتے, آپ کو ماننا 4 ہی ہے. ماننا 4 ہے, تو جب ہمیں ماننا 4 ہے تو یہ 2 رکعت کھڑے ہو کر اور 1 رکعت بیٹھ کر پوری نماز احتیاط پڑھی جائے گی نا جناب. 1 رکعت بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے نا. تو بیٹھ کر یہی تو ہے, آگے دیکھیں. وہی تو کہہ رہا ہوں میں, 2 کھڑے ہو کر. یہاں ہمیں جی وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جناب کہ 2. پیمانہ معلوم کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارا شک ہو رہا جی دوسرے سجدے کے بعد. اب ہمیں کھڑا ہونا ہے, ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ دوسری تھی, تیسری تھی کہ چوتھی تھی. تو ہم جی کیا کریں گے؟ اگر ہم چوتھی مان لیں مانیں کہ گے. ہم نے ابھی تشہد پڑھا ہے اور یہ دوسری تھی, مان تو لی ہم نے چوتھی, مان لی نا. گھاٹا کتنے کا ہوا؟ 2 رکعت کا. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے تیسری تھی اور مان لی چوتھی, چونکہ شک تو ہمارا 2 3 4 تینوں میں ہے کہ دوسری کے تیسری کے چوتھی, اور یہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ ہمیں دوسرا سجدہ کر کے ہم اٹھے ہیں, ابھی تشہد پڑھیں کہ نہ پڑھیں. سمجھ رہے ہیں کہ 2 3 4 میں ہمیں شک ہو رہا ہے, تو ہم نے کیا کیا؟ چوتھی مان کے تشہد سلام پڑھ کے نماز کو ختم کر دیا. 2 رکعت کا گھاٹا ہوا تو 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھا پورا. اور اگر وہ نماز تیسری تھی اور ہم نے چوتھی مانی تو 1 رکعت کا گیپ آ رہا ہے, اس 1 رکعت کو ہم کیسے کریں گے؟ 2 رکعت بیٹھ کے کریں گے. اب آئیے 4 اور 5 میں. 4 اور 5 میں کیا کریں گے؟ اب یہاں بتائیے, ہم سجدے سے کریں گے. 2 سجدے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے, تو ہم تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گے, اور زیادہ پہ جب شک ہو جائے گا تو یہاں کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے. چونکہ اب یہ شک 4 پہ نہیں ہے, 4 سے زیادہ پہ ہے, اور نماز میں زیادتی کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. کوئی کمی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے. تو اب آتے ہیں, یہ ہمارے 4 شک ہو گئے جو 2 سجدے کے بعد تھا. 5واں ایک ایسا شک ہے جو کسی بھی حالت میں ہو جائے. کسی بھی حالت میں شک ہو, 4 اور 5 میں, یہاں کیا کریں گے؟ 1 رکعت یا تو بیٹھ کے, وہاں بیٹھ کے فوراً بیٹھ جائیں گے, بیٹھ کے نماز کو تمام کریں گے تشہد سلام پڑھ کے, اور 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر. آپ کو یاد جو کرنا ہے وہ کیسے یاد کریں گے؟ 2 3 میں, 2 4 میں, 2 3 4 میں, 4 اور 5 میں, یا 4 اور 5 میں, کسی بھی حالت میں. اب آ جائیے, یہ آسان یعنی جیسے ہم نے یاد کیا تھا میں اسی طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں. 2 3 2 4 2 3 4. اب جو شک آ رہا ہے حالت قیام میں, یہ تھا
यहाँ देखिए हालत क़याम में शक, हालत क़याम में अदद रकात में शक। ठीक है, हमें अब खड़े क़याम की हालत में हैं, हमें शक हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ होता है कौन कौन से शक हो सकते हैं हालत क़याम में। हालत क़याम में जो शक वारिद होंगे, खड़े होने की सूरत में, यहाँ देखिए नंबर 1, हमें शक होगा 4 या 5 में। क़याम की हालत में 4 और 5 में शक हो रहा है। 4 या 5 में क़याम की हालत में तो क्या फरीज़ा होगा? बैठ जाएगा। ठीक है, बैठेगा, बैठ के तशहुद सलाम पढ़ के नमाज को तमाम करे, और फिर 4 या 5। अब यहाँ पे देखें, अगर हम तीसरी के बाद चौथी के लिए खड़े हुए थे, बैठ के नमाज तमाम कर दी, तो 1 रकत का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? 1 रकत का घाटा हुआ तो 1 रकत ये वाला हुक्म आ जाएगा, 1 रकत खड़े होकर या 2 रकत बैठ कर। जनाब अगर जो किसी हालत में हो, मतलब किसी भी हालत में बस यही शक है। बाकी और जब आप पढ़ेंगे ना बातिल वाला, और भी सूरतें आएंगी जिसमें नमाज बातिल हो जाएगी। ये हम बात अभी कर रहे हैं सिर्फ सही शुकूक। सही शुकूक 9 हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, मतलब रुकू में मतलब गए और शक हो रहा कि ये तीसरी थी या चौथी, मतलब तो आप उसमें क्या करेंगे? तीसरी थी, रुकू में आप जा चुके हैं जी। तीसरी चौथी में अगर आपको हालत शक हो रहा है तो यहाँ फिर जनाब एक चौथी मानोगे ना, तीसरी चौथी मानिए। देखो 3-4 में शक, हाँ, तो चौथी मान के 1 रकात नमाज एहतियात खड़े हो। तो जनाब रुकू में जनाब मैं पहुंच गया जनाब, अगर जो चौथी मानूं, अगर जो वो रुकू मिला दूं तो 5 हो जाएगी। अरे नहीं, तो अगर ऐसा है तो वो रुकू मिलाओगे तो 5 आओगे तो इसमें आ जाएगा, 4 और 5 वाला हो जाएगा, फिर सजदे सहू होगा आप पे। अच्छा। वरना जब आप लेंगे, अभी नमाज के बातिल वाले सारे शुकूक को पूरा होने दें, समझ रहे हैं? अभी हम एक ले रहे हैं, इसमें भी टाइम ओवर हो चुका है, तो क्या करते हैं फिर यहीं पे रुकते हैं हम लोग। इसको जो है हम लोग कल इसको और पूरा करेंगे, जो इसके हैं बाकी के हालत क़याम में शक। इतने पे रुकते हैं ताकि आपका आगे के घंटे डिस्टर्ब ना हो। वाज़ेह? तो अभी बस याद रखिएगा, हालत यानी दोनों सजदे के बाद शक हो 2 और 3, 2-3, 2-4, 2-3-4, 4-5 या 4 और 5 किसी भी कंडीशन में। इतना याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।